کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، آج جس ہستی کے ذکر سے ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو معطر، منور، مطہر کر رہے ہیں، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو ملکہ ملک سخاوت ہیں،
مطلع چرخ کرامت ہیں، سرچشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، بنت رسول اکرم، نشانی ختیجہ کبریٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ، مخدومہ کونین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جس مبارک آیت کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، وہ اس کی اولاد نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس مبارک آیا میں کوثر سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین کرام علیہم الرضوان کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ چونکہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع اور عنوان خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اسی مناسبت سے میں اس قول کو ذکر کروں گا جس میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مراد لیا گیا ہے۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، نسل اور ذریت کی کثرت ہے۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم یا جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو ایک گستاخ ابو العاص بن وائل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے نسل ہو گئے، العیاذ باللہ۔ کفار کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ منقطع ہو گئی، اولاد باقی نہ رہی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ کفار کے اس طعنے کے رد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کا دشمن ہی یقیناً بے نام و نسل ہو جائے گا۔ آپ کے طعنہ زن ہی کی نسلیں اور ان کے نشان آئندہ زمانوں تک کسی کو دکھائی نہ دے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کوثر سے حضور کی ذریت، آپ کی نسل اور اولاد کی کثرت ہے۔ چونکہ اس طعنہ کا رد ہے، اس لیے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ذریت کی وہ کثرت عطا کی کہ قیامت تک کوئی زمانہ اور کوئی مقام سادات کرام کے وجود اہل بیت و عطرت اور ذریت مطہرہ سے خالی نہ ہوگا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد، آپ نے بھی یہی لکھا کہ کوثر سے مراد یہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کثرت۔ امام ساوی نے بھی یہی بیان کیا کہ کوثر کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تحقیق فرما دی کہ جتنی ذریت اور اولاد و نسل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھی، کائنات میں کسی انسان کی نسل اتنی نہ بڑھی۔ اور فرمایا یہ کثرت صرف عدد میں ہی منحصر نہیں بلکہ برکت میں بھی یہی کثرت ہے، اور یہ جو دونوں کثرتیں ہیں، برکت والی بھی اور اولاد والی بھی، یہ کائنات میں کسی اور انسان کو اللہ نے عطا نہ فرمائی، اور قیامت کے دن تک یہ دونوں کثرتیں قائم رہیں گی۔ یہی امام صاحبی فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمی اولاد میں، جو کہ من جملہ 7 اولاد، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں میں سے سارے کے سارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں وفات فرما گئے تھے، سوائے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے،
اور حضور کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا گیا، اور قیامت تک جو حضور کی نسل ہے اور جو آپ کی ذریت کائنات بھر میں پھیلی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، وہ صرف بطن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت کے سبب ہے۔ پس حضور کی جس ذریت کی کثرت کو الکوثر کہا گیا، اس کی نہر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یعنی نہر کوثر نسل و ذریت مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک سیدہ کائنات سے کثرت آل رسول چلی اور آج دنیا ان کی برکت سے معمور ہے۔ یعنی جتنی بھی تا قیام قیامت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولاد عطا ہوئی، یہ ساری بطن فاطمہ کی برکت کے سبب ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نسل انسانی بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نسل انسانی نہیں چلتی، پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل چلی؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے کم عمری میں وصال فرما گئے، اور یہ ختم نبوت کا راز تھا، اور تمام صاحبزادے جوانی کو پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے۔ اسی پر تانا دیا گیا تھا کہ جب صاحبزادے نہ رہے، اولاد نہ رہی، تو حضور کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اس کے جواب میں بہت ساری احادیث وارد ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے کہ ان کا ولی میں ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ الموجب الکبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نظام قدرت ہے کہ ماں کا جو شوہر ہے، یعنی ماں کا جو شوہر اور خاوند ہوتا ہے، اسی کی طرف کیا ہوتا ہے، نسل کو منسوب کیا جاتا ہے اور اسی کی اولاد کہلاتی ہے۔ کبھی اولاد نانا کی طرف منسوب نہیں ہوتی، لیکن یہ نظام سب کے لیے ہے، سب کی نسل چلتی ہے تو باپ سے چلتی ہے۔ کائنات میں یہ فضیلت، یہ اعزاز، یہ انفرادیت اگر کسی کو حاصل ہے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ اولاد باپ سے چلتی ہے، لیکن یہاں پر اولاد چل رہی ہے، نسل چل رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا نواسا نہ کہا۔ بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا بیٹا کہا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوثر ذریت محمد ہیں، اور شان اقدس کی وہ جلالت ہے کہ تنہا قیامت تک ہونے والی آل رسول کی آپ ہی اصل اور مرکز ہے۔ تو محترم سامعین، خاتون جنت کیسی عظیم خاتون ہے کہ قیامت تک جتنے سادات کرام آئیں گے وہ سارے ان کی اصل اور ان کا مرکز اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور کیسی عظیم خاتون ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا۔ اس نے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو جنت کی تمامی عورتوں کی سردار ہے۔ تو کیسی عظیم خاتون ہے جو جنت کی تمامی عورتوں کی ملکہ ہیں، جنت کی تمامی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور فضیلت یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس نے یعنی کسی نے اگر اسے ناراض کیا مجھے ناراض کیا۔ اور ایک میں آیا کہ
میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے مشقت میں ڈالتا ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتا ہے، یا کہا جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ کیا بتلا رہے ہیں، کیا جنوا رہے ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کرنا، آپ کو ستانا، آپ کو دکھ پہنچانا، یہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک محدود نہ ہوگا۔ اگر آپ نے حضرت فاطمہ کو ستایا، انہیں دکھ پہنچایا، تو یہ دکھ آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، انہیں تکلیف دی، انہیں ستایا۔ جو اللہ کے محبوب کو ستائے، اللہ کے محبوب کو دکھ پہنچائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی، عقبہ میں جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ تو محترم سامعین، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا شرم و حیا کا پیکر، سید اعلی حضرت نے فرمایا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین قربت اور محبت کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ احادیث طیبہ سنتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا لاڈلی چھوٹی شہزادی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ میں، آپ کے دولت قدہ میں موجود ہیں، ننھی منی ہیں، چھوٹی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے ہیں، کفار مشرکین حضور کے مبارک پشت پر اوجڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے والد بزرگوار پر اوجڑی ڈالی گئی ہے، انہیں تکلیف دی گئی ہے، وہ نماز میں ہیں، ان کی پشت پر بھاری چیز ڈال دی گئی ہے، گندگی ڈال دی گئی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی جاتی، بھاگتی جاتی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے سے اپنے پیارے پیارے نرم و نازک ہاتھوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، آپ کا لباس صاف کرتی ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم کو اور ان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مصائب کو سہتے، جب گھر آتے تو گھر میں کوئی چاہیے جو دلاسا دے، جو ڈھارس بندھائے، جو ولولہ اور حوصلہ بڑھائے۔ صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، ان کا ایک لقب ہے نا، ام ابیہا، اپنے والد کی ماں۔ یعنی لکھا کہ یہ انہیں اس لیے کہا گیا کہ یہ حضور کا ایسے خیال کرتی تھی جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے۔ حضور جب رنجیدہ خاطر ہو کر، کبیدہ خاطر ہو کر دولت قدہ میں داخل ہوتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو دلاسے دیتی، حوصلہ بڑھاتی۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے اس درجہ محبت تھی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت کیا کرتے۔ آج عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو مستشرقین ہیں یہ دعوے کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے دبا لیے ہیں، عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، عورتوں کا خیال نہیں کرتا۔ آپ دور جاہلیت میں جائیے، جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، محض اپنی جنسانی خواہش اور جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا جاتا تھا، اس سے اور کوئی غرض مطلوب و مقصود نہ تھی۔ ایسے معاشرہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام دیا، اسلام نے جو عورت کو مقام دیا، کسی نے نہ دیا۔ وہ بیٹی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
قرآن اعلان کر رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، چہرہ سیاہ ہو گیا، قوم سے چھپ رہا ہے۔ حضور سید عالم کا عمل دیکھیے، حدیث میں آیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس لاڈلی شہزادی سے اس قدر پیار کرتے، اس قدر محبت کرتے، مدینہ طیبہ سے کہیں جا رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، آخر میں جس سے ملنے جاتے ہیں وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ مدینہ واپسی ہو رہی ہے، گھر آ رہے ہیں، سب سے پہلے جس کے گھر میں جاتے ہیں، جس سے ملاقات کرتے ہیں، جسے اپنی زیارت سے بہراور فرماتے ہیں، وہ اور کوئی ہستی نہیں، وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں۔ اس قدر پیار ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں کام سے نکلے ہیں، آخر میں اگر ملاقات کرنی ہے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کیے بغیر جانا نہیں ہے، نکلنا نہیں ہے۔ کہیں سے بھی واپسی آئیں، کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، پہلے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ مزاج شناس مصطفیٰ اور رازدار مصطفیٰ تھیں۔ حدیث میں آیا نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کان میں کچھ کہا، مسکرائیں، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تو یہ رو دیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو حضرت فاطمہ نے بتلایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بتایا اور میں مسکرائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جسے میری رفاقت ملے گی، ملاقات ہوگی، ہم نشینی ہوگی، وہ آپ ہوگی۔ تو میں مسکرا دی کہ اللہ کے نبی، میرے والد محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یہ شرف دے گا کہ جنت میں حضور کی رفاقت ملے گی، حضور سے سب سے پہلے مجھے ملاقات کا شرف ملے گا۔ تو میں ہنس دی، مسکرا دی، اور میں روئی اس لیے کہ حضور نے اپنے وصال کی مجھے خبر دی تھی۔ تو یہ رازدار مصطفیٰ تھیں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ انہیں اگر ہم بیان کرتے جائیں تو اس وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہو۔ آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سارے اعمال میں حضور کے مشابہ اگر کوئی تھا وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو ہر عمل میں حضور کے مشابہ تھیں، والد کو جیسا دیکھا تھا ویسا اپنانے کی اور ویسا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہیں ایک دفعہ ہمارے پاس چلتی ہوئی آئیں تو اللہ کی قسم ان کا جو انداز تھا، ان کی جو رفتار تھی، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار جیسی تھی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ آج آپ سنتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیج دیں، اس قیام تعظیمی کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہمیں مشرک کہا جاتا ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، حضور کا اپنی بیٹی سے والہانہ محبت کا انداز، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں آپ کو یہ روایت ملے گی، جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس آتی، حضور اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں، بیٹی ہیں، اپنے والد کے پاس آ رہی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دور سے دیکھتے کہ فاطمہ آ رہی ہیں، اپنی بیٹی سے اس قدر پیار ہے، دور سے دیکھتے ہیں بیٹی آ رہی ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کر رہے ہیں، بیٹی کا استقبال کر رہے ہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، میری لخت جگر، میری نور نظر آ رہی ہے، جنت کی ملکہ آ رہی ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، قریب آتی ہیں تو ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھالتے ہیں۔ کس قدر پیار ہے، کس قدر محبت ہے، کیسی تکریم سکھلا رہے ہیں بیٹی کی۔ یہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے اس میں تعلیم ہے، درس ہے
کہ اگر اپنی بیٹی کو کم تر جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، سید عالم دیکھیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ زہرا آتی ہیں، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھالتے ہیں، بتا رہے ہیں بیٹی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. اور پھر یہی عمل سارا کا سارا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپناتی. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اپنی مسند پر بٹھاتی. لیکن اعزاز زیادہ کس میں کہ حضور سید عالم اللہ کے نبی ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بظاہر بیٹی ہے لیکن امتی بھی ہیں. تو نبی امتی کے لیے بیٹی ہے، کھڑا ہو رہا ہے، قیام کر رہا ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. اور آج اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیج دیں تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. تو باہر کیف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حد درجہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کیا کرتے، پیار کیا کرتے. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہیں، اور عورتوں کے لیے یہ نمونہ ہے. جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ جو ہے، اسوہ حسنہ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ایسی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے کہ آپ کی مربی، آپ کی تربیت کرنے والی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ کی پیروی کرنی چاہیے عورتوں کو. اور آپ شرم و حیا کا پیکر، اور شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ جب وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، حضرت اسماء سے فرما رہی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، کسی چیز سے ڈھانپ لینا، کسی کی نگاہ، کسی اجنبی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے. اس قدر پاس تھا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کر دکھایا تھا کہ وہ کھجور کی شاخیں ڈالی تھی اور کہا تھا کہ میں نے فلاں جگہ کی عورتوں کو دیکھا تھا کہ وہ ایسے جنازوں کو ڈھانکتی ہیں. تو پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اس طرح ڈھانپا گیا تھا. دنیا میں اس قدر شرم و حیا کا خیال کرتی. یہ پوچھا بھی گیا تھا نا، حضور نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بھلی چیز کیا ہے اور مردوں کے لیے سب سے بھلی چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مردوں کے لیے یہ کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں. تو بہرحال جب شرم و حیا کا پیکر تھیں اور اس درجہ شرم و حیا کیا کرتی تھیں، اللہ نے انہیں عقبہ میں اور آخرت میں یہ اعزاز بخشا کہ حدیث میں آیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور محشر کا دن ہوگا، اہل محشر کو پردہ کے پیچھے سے ایک ندا کی جائے گی، ایک صدا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. میدان محشر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی اور کی پڑی نہ ہوگی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعزاز دے رہا ہے، اکرام فرما رہا ہے کہ ایک ندا دی جائے گی کہ اے اہل معاشر غدو ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو. کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے. تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی مالکن ہو کر، ملکہ ہو کر اپنے گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی، اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی، اپنے والد کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی، گھر کے چھوٹے بڑے سارے امور اپنے مبارک ہاتھوں سے سر انجام دیتی. تو اب عورتوں کے لیے مشعل راہ میں ذکر کر چکا. تو عورتوں کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھیں، کسی کام سے آر محسوس نہ کرتی تھیں. اللہ کے نبی نے تو بارہا فرمایا تھا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہے، جہان کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، اور اس جہان کی ساری عورتوں کی بھی سیادت
کا جو تاج ہے وہ آپ کے سر پر ہے، لیکن اس کے باوجود گھر کے کام کاج میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سستی نہ کرتی، اپنے گھر کے کام کاج خود فرمایا کرتی۔ بعض نے لکھا ہے نا کہ وہ خاتون جنا، یعنی جس کا خلاصہ اور حاصل یہ کہ جنت سے جو ہے نا وہ فرشتے آیا کرتے تھے اور وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کام کاج کیا کرتے۔ بہرحال یہ تو سندن ضعیف ہے، لیکن بہرحال خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ خاتون جنت ہو کر اپنے گھر کے سارے کام کاج بجا لائیں، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہو کر یہ سارے کام بجا لائیں، اور آج کی عورت جس کے پاس کوئی سیادت نہیں ہے، کوئی لیاقت اور قابلیت نہیں ہے، اور وہ گھر کے کام کاج کو عار محسوس کرے، شرم محسوس کرے اور شوہر کی خدمت سے اجتناب کرے، یہ اسے زیبا اور لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔